گاڑیوں کے قریب جا کر کنول نے انو سے ہاتھ ملایا اور ڈرائیور نے دونوں کے لیے گاڑی کا دروازہ کھول دیا۔ کنول اور عارف والی کار کو درمیان میں رکھا گیا تھا۔ جب 4 کاروں کا قافلہ روانہ ہوا تو آفیسرز نے ہاتھ لہرا کر ان کو الوداع کہا تھا۔ اندر آ کر سب لوگ چپ چاپ بیٹھ گئے تھے۔ ہماری حالت ایسے قافلے کی سی تھی جو ہولناک طوفان سے نبرد آزما رہ کر تھکا ماندہ ساحل کی گرم گرم ریت پر آن پڑا ہو۔ چند گھنٹے ہم پر قیامت بن کر بیتے تھے۔ پھر ڈی آئی جی صاحب نے خاموشی توڑتے ہوئے اکرم کو مبارکباد دی تو جیسے سب نے چپ کر روزہ توڑ دیا تھا۔ آپ دونوں آج مجھے میزبانی کا اعزاز دیں گے؟ ڈی آئی جی صاحب نے کہا۔ کل منسٹر صاحب کی ملاقات کے بعد جیسا ان کا حکم ہوگا کیا جائے گا۔ کیا ہم اپنے آپ کو پابند سمجھیں سر؟ انو نے کہا۔ او نہیں میڈم، بڑے صاحب چونک کر بولے، آپ کو وی آئی پی گیسٹ کا درجہ دیا جائے گا۔ پلیز ہماری نیت پر شک نہ کیجیے گا۔ منسٹر صاحب تک ہماری درخواست پہنچا دی جائے۔ میں نے کہا، ہم یہاں قیام نہیں کریں گے۔ میں اپنے بکھرے ہوئے خاندان کو تلاش کرنے آیا ہوں۔ مجھے نہیں معلوم میرے والد صاحب اب کہاں ہیں۔ اگر وہ مل گئے تو پھر ہم کشمیر کے لیے جد و جہد کا سفر شروع کریں گے۔ اب جانا چاہیے، آپ لوگ تھک گئے ہوں گے۔ ڈی آئی جی صاحب میری باتوں کو ٹال کر اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ صاحب ظاہر ہوتا تھا وہ کسی حکم کے پابند ہیں اور جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ اگر وہ مجبور تھے تو ان کے درمیان آ کر ہم بھی اپنی مرضی کا حق کھو چکے تھے۔ ہمیں واقعی آرام اور آرام سے زیادہ پناہ گاہ کی ضرورت تھی۔ میں کسی شک میں نہ تھا۔ ہم نے انڈین ہائی کمشنری کو جو دھوکہ دیا تھا وہ کسی بھی وقت ظاہر ہو سکتا تھا۔ پاکستان کی سفارتی مجبوری ہمیں ڈس بھی سکتی تھی۔ کاش انو کشمیری زبان جانتی ہوتی تو میں اس سے مشورہ کر لیتا۔ ایک بند گاڑی میں ہمیں بٹھا کر ڈی آئی جی معذرت کرتے ہوئے اپنی پجیروں میں جا کر بیٹھے تھے۔ میں نے جھریوں سے دیکھا تھا، ہمارے آگے پیچھے ایک ایک جیپ لگی ہوئی تھی۔ ڈرائیور کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بھی مسلح سب انسپکٹر بٹھایا گیا تھا۔ ہمیں وی آئی پی پروٹوکول دیا جا رہا تھا یا ہم زیر حراست تھے؟ انو بھی حالات سے بے خبر نہ تھی، مگر مجبوری کا احساس اس پر بھی طاری تھا۔ وہ تھک گئی تھی یا تنبہ تقدیر ہو کر اس نے آنکھیں موند لی تھی۔ سفر کا اختتام ننگی ٹیکری کے دامن میں واقع بنگلے پر ہوا۔ نئی اور خوبصورت عمارت تھی۔ ہمارے نگران چاقو چوبند نوجوان تھے جنہوں نے گاڑیوں سے اترتے ہی بنگلے کو گھیر لیا تھا۔ سب انسپکٹر نے بڑے مؤدبانہ انداز میں ہمارے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا تھا۔ میں آپ کا میزبان ہوں جناب، انسپکٹر نے بتایا۔ ڈی آئی جی صاحب رات 10 بجے تشریف لائیں گے۔ ہمیں کمرہ دکھا کر آپ آرام کریں، انسپکٹر انو بولی۔ ادھر آپ لوگ مرچ تیز استعمال کرتے ہیں، ہمارے لیے کالی مرچ استعمال کی جائے۔ آپ کی پسند کا خیال رکھا جائے گا میڈم، انسپکٹر بولا۔ تشریف لے جائیے۔ پہلو و پہلو 2 بیڈ روم تھے۔ دونوں کا رابطہ درمیانی دروازے سے ملا ہوا تھا۔ ہر بیڈ روم میں روم ہیٹر اور کلر ٹی وی سیٹ رکھا ہوا تھا۔ ایک ایک کاؤچ اور 3 کرسیاں تھیں۔ جب انسپکٹر واپس گیا تو انو نے جلدی جلدی ہر شے الٹ پلٹ کر دیکھی اور پھر میرے بیڈ روم میں آ کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ اس گیسٹ ہاؤس کو تم کیا نام دو گے جہانگیر؟ انو نے کہا۔ سب جیل، میں نے جواب دیا۔ اب کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے، ہم انڈر کسٹڈی ہیں۔ اصولاً اور قانوناً ان کو یہی کرنا چاہیے تھا، انو بولی۔ تم کچھ سوچ رہے ہو یا سوچ چکے ہو؟ سوچ رہا ہوں مگر کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے، میں نے جوتے اتارتے ہوئے جواب دیا۔ لیکن نہ جانے کیوں اعتبار کر لینے کو دل کرتا ہے، لیکن میرا دل ہول ہو رہا ہے۔ انو وگ اتار کر اپنے بالوں کو سلجھانے لگی۔ جہانگیر احمد، سیاسی حکومتیں ہمیشہ عوامی دباؤ کی شکار رہتی ہیں اور وہ کچھ کرنے پر مجبور ہوتی ہیں جس سے عوامی تائید حاصل ہو سکتی ہو۔ بالفرض پاکستان سے کوئی اہم اشخاص انڈین کسٹڈی میں ہیں اور انڈین گورنمنٹ انو اور جہانگیر کا سودا کرنا چاہتی ہے، تو کیا یہ لوگ جو اب ہمیں محسن کہتے ہیں ہمیں گلے سے لگائے رکھیں گے؟ نہیں، یہ سودا کر لیں گے۔ پھر تم کیا کرنا چاہتی ہو؟ میں نے کہا۔ اپنی آزادی کا حق استعمال کرنا چاہتی ہوں، انو نے کہا۔ میں تمہارا ساتھ دوں گا، میں نے کہا، لیکن ابھی نہیں، ان کے منسٹر سے مل لینا چاہیے۔ یہ حق بوقت ضرورت ہم ضرور استعمال کریں گے، شاید آج سے بہتر حالات میں، لیکن آج نہیں۔ یہ گیسٹ روم چاروں طرف سے گھیرے میں ہے اور ہمارے پاس نیل کٹر بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، انو نے کمبل اوڑھ لیا۔ میں نے تمہیں اپنے دل کی بات بتا دی ہے، ویسے بھی تمہیں شکایت رہتی ہے کہ میں ہر معاملے میں آگے رہتی ہوں، اب میں تمہارے پیچھے چلوں گی۔ دستک دے کر کسی نے اجازت طلب کی، پھر اندر آیا۔ وہ بٹلر تھا۔ اس نے تپائی پر چائے کی ٹرے رکھی اور دبے پاؤں واپس چلا گیا۔ انو نے اٹھ کر 2 پیالیوں میں چائے بنائی اور نیم دراز ہو کر چائے پینے لگی۔ میں اس کی خوبصورت متحرک انگلیوں کو دیکھتا رہا۔ پہلی بار میں سکون سا محسوس کر رہا تھا، ورنہ جب سے وہ ملی تھی کوئی نہ کوئی خطرہ باولے کتے کی طرح ہمارے تعاقب میں ہوتا تھا، اس لیے ایک مرد کی نگاہوں سے اس کے حسن کو خراج تحسین پیش کرنے کا موقع نہ ملا تھا۔
انو نے سپ لیتے ہوئے جب دوسری بار پلکوں کے چلمن اٹھا کر میری جانب دیکھا تو میرے بدن پر بے شمار چیونٹیاں سرینگ گئیں۔ اس کے دیکھنے کا انداز بڑا ہی ایمان شکن تھا۔ میں نے ضبط کے دھاگوں کو الجھنے سے بچانے کی کوشش میں نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبا لیا تھا۔ کیا بات ہے انیلا جہاں بیگم، میں چپ نہ رہ سکا۔ اب میں وہ سوچ رہی ہوں جو کبھی پہلے نہ سوچا تھا۔ وہ پیالی کے افق سے خلا کو گھورتے ہوئے خوابناک لہجے میں بولی، اگر حالات نے ہمیں جدا کر دیا تو کیا ہوگا؟ کہاں ایک دوسرے کو تلاش کریں گے؟ کیا پھر مل جائیں گے؟ اس نے کہا۔ لیکن ایسا سوچتی ہی کیوں ہو؟ میں نے کہا۔ سوچ پر کس کا بس چلتا ہے جہانگیر احمد، وہ بے بسی سے بولی۔ اگر وقت کی بساط الٹ دی گئی، ہم بکھر گئے تو کیا مجھے یاد رکھو گے جہانگیر، یا شیلا جیسی کسی اور کی زلفوں کی چھاؤں میں بھول جاؤ گے؟ میرے دل کا جواب بہت پہلے کسی شعر نے دے دیا تھا، تمہارے بعد میرے زخم نارسائی کو نہ ہو نصیب کوئی چارہ گر دعا کرنا۔ تھینک یو جہانگیر، انو بھرائی آواز میں بولی۔ مجھے وہ جواب مل گیا ہے جو میں چاہتی تھی۔ میں نے اسے بتایا نہیں، لیکن مجھے بھی جواب مل گیا تھا۔ بڑا ہی دل خوش کن جواب تھا کہ انڈو پاک کی جرت مند، دانا اور خوبصورت عورت مجھے کتنا چاہتی ہے۔ انو جیسی عورت کی محبت جسے ملے وہ بجا طور پر خود کو دنیا کا خوشبخت مرد سمجھ سکتا ہے۔ وہ خوشبخت میں تھا جسے وہ چاہتی تھی۔ سب انسپکٹر کی آمد نے ہم دونوں کو جذباتی اور ہیجانی لہر سے باہر نکال دیا۔ وہ پوچھنے آیا تھا کہ ہم کھانا کس وقت کھانا پسند کریں گے۔ اگر ہمارا فیصلہ تیل اور تیل کی دھار دیکھنے کا نہ ہوتا تو ہم اسے بآسانی بے وقوف بنا کر ڈال کے طور پر استعمال کر سکتے تھے۔ وہ انسپکٹر تھا، باہر کھڑے تمام نگران اس کے ماتحت تھے۔ وہ خود اپنی جان داؤ پر لگاتا، نہ اس کے ساتھی اسے ہم پر قربان کر سکتے تھے۔ کیا ٹیلی فون ہے یہاں؟ انو نے پوچھا۔ یس میڈم، انسپکٹر نے ایڑیاں جوڑ کے جواب دیا۔ گارڈ روم میں ہے، جائیے انسپکٹر اپنے صاحب کو ہمارا پیغام دے دیں کہ ہم ان کے ساتھ کھانا پسند کریں گے۔ بہتر میڈم، وہ ایڑیوں پر گھوم کر باہر چلا گیا۔ 10 منٹ بعد ہمیں انسپکٹر نے اطلاع دی کہ صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ انسپکٹر کی رہنمائی میں ہم ڈائننگ روم میں گئے۔ 3 باوردی خدمت گار ڈائننگ ٹیبل پر کھانا چن رہے تھے۔ باتھ روم میں جا کر ہم نے میک اپ صاف کیا اور ابھی فارغ ہی ہوئے تھے کہ ڈی آئی جی صاحب سراپے مسکراہٹ اندر داخل ہوئے اور ساتھ نہ آنے کی معذرت اور مصروفیات کی وضاحتیں کرتے ہوئے ٹیبل پر بیٹھ گئے۔ سر میری بات کو شکوہ نہ سمجھا جائے، انو نے ایک ڈونگا اٹھا کر جھانکتے ہوئے کہا، کیا آپ نے مہمان خانہ اس ویرانے میں بنایا ہوا ہے یا یہاں کی ریت ہے کہ میزبان اور مہمان میں فاصلہ رکھا جاتا ہے؟ میں آپ کی بات محسوس کر رہا ہوں، صاحب قدر ندامت سے بولے۔ دراصل اوپر سے یہی حکم ملا ہے کہ آپ کی حفاظت کا خاص خیال رکھا جائے۔ میری رہائش گاہ آبادی کے درمیان ہے، وہاں اگر حفاظت کے ایسے انتظامات کیے جاتے تو اڑوس پڑوس کو پریشانی ہوتی، اس لیے یہ ریسٹ ہاؤس تجویز کیا گیا ہے۔ حالانکہ میں آپ کی فیملی سے ملنا چاہتی تھی، انو نے کہا۔ حالات بہتر ہونے دیجیے میڈم، صاحب اوپر دیکھے بغیر نوالا چباتے ہوئے بولے۔ میں آپ کو ضرور لے چلوں گا۔ دراصل مجھ جیسے لوگ دوہری زندگی بسر کرنے پر مجبور ہوتے ہیں، گھر اور باہر الگ الگ چہرہ سجانا پڑتا ہے۔ میں دن بھر باہر جس عذاب سے گزرتا ہوں، گھر جاتے بالکل نارمل اور خوشباش انسان بن جاتا ہوں۔ جی ہاں سر، میں نے ان کی گفتگو کو سہارا دیتے ہوئے کہا، ہم جیسے لوگوں کو صرف دوسروں کے لیے زندہ رہنا پڑتا ہے، ان کی ضروریات کے مطابق چہرے اور لہجے بدلنے پڑتے ہیں۔ میں آپ کو بتانا بھول گیا، صاحب ہڈی سے ماس الگ کرتے ہوئے بولے، ہم نے مظفر آباد رابطہ قائم کر رکھا ہے۔ آپ کے والد صاحب کو تلاش کیا جا رہا ہے، لیکن آخری اطلاع تک کسی بھی جگہ سے ان کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہوا۔ خط میں انہوں نے قیام کی جگہ تو لکھی ہوگی؟ نہیں سر، میں نے جواب دیا، صرف اتنی اطلاع تھی کہ وہ مہاجر کیمپ کے ساتھ مظفر آباد پہنچے ہیں۔ پاکستان میں میرا مطلب ہے آزاد کشمیر میں آپ کی کوئی عزیز داری؟ ڈی آئی جی صاحب نے کہا۔ جی ہاں کچھ عزیز ہے، میں نے بتایا، لیکن میں نہیں جانتا وہ کہاں ہے۔ ہو سکتا ہے وہ جانتے ہوں اور کسی عزیز کے پاس چلے گئے ہوں، ڈی آئی جی صاحب نے کہا۔ بہت کچھ ہو سکتا ہے سر، میں نے کہا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو تلاش کرنے واپس چلے گئے ہوں۔ نہیں، بڑے صاحب نے نفی میں گردن ہلائی، اگر انہیں وہاں رہنا ہوتا تو یہاں نہ آتے۔ بعض اوقات وقتی حالات وہ کچھ منوا لیتے ہیں جو ہم کرنا نہیں چاہتے۔ انو نے میری تائید کی۔ باہر کیف، ہم ان کو خود تلاش کرنے جائیں گے۔ اگر وہ مظفر آباد میں ہیں تو ضرور تلاش کر لیے جائیں گے، بڑے صاحب بتانے لگے، کیونکہ وہ مرکزی شہر محدود ایریا میں ہے، جیسے بڑے شہر کا محلہ ہوتا ہے۔ کھانے سے فارغ ہو کر ہم ٹی وی لاؤنج میں چلے گئے۔ ٹی وی پر خبرنامہ چل رہا تھا۔ پورے خبرنامے میں جو انڈین ایجنٹس پر گزری تھی اور جس عذاب سے ہم دوچار رہے تھے، کوئی ذکر نہ تھا، یعنی حکومت پاکستان اتنی بڑی خبر چھپانے میں کامیاب رہی تھی۔ کافی شروع کی گئی۔
باتوں باتوں میں پیالیاں خالی ہو گئی تھیں۔ پھر بڑے صاحب ہمیں آرام کا مشورہ دے کر واپس چلے گئے تو انو نے میرے رائے سے اتفاق کر لیا تھا کہ بظاہر ہمارے لیے کوئی خطرہ دکھائی نہیں دیتا، اور یہ کہ ہمیں منسٹر صاحب سے ملاقات تک کوئی رائے قائم نہیں کرنی چاہیے۔ تھکاوٹ اور پیٹ بھر کے کھانے سے نیند کالی گھٹا بن کر چھا گئی تھی۔ ایسے بے خواب اور بے خبر سوئے کہ صبح 8 بجے برآمدے میں کھٹکھٹاتے بوٹوں کی آواز سے میں بیدار ہوا تھا۔ آنکھ کھلی تو انو کا بیڈ خالی تھا اور باتھ روم کا دروازہ بھی کھلا ہوا تھا۔ میں تڑپ کر اٹھا اور برہنہ پا باہر نکل گیا۔ وہ لان میں نگران انسپکٹر کے ساتھ ٹہل رہی تھی۔ ناشتے کے بعد ہمیں 1 گھنٹہ تیاری کے لیے دیا گیا۔ وقت دینے والے نے یہ نہ سوچا ہوگا کہ پردیس میں مفرور مسافروں کو کیا تیاری کرنی ہوگی۔ ہمارے پاس جو فاضل لباس تھا اور ڈاکٹر نواز کے گھر رہ گیا تھا، پھر حالات کی تیز گردش نے کچھ خریدنے کا ہوش ہی نہ آنے دیا تھا۔ اگر نئے میزبان کے گھر ٹھہرنے کی مہلت مل جاتی تو شاید کچھ ضروریات زندگی حاصل کر لیتے۔ ہم نے صرف چہروں کو لوشن سے صاف کیا تھا۔ وہاں کچھ خالی شاپنگ بیگ پڑے ہوئے تھے۔ انو نے اپنی وگ ایک بیگ میں رکھ لی تھی۔ 9 بجے ہمیں پھر اس بند گاڑی میں بٹھا کر نیا سفر شروع کیا گیا۔ وہی ڈرائیور اور وہی انسپکٹر نگراں تھا۔ ہم ونڈو اسکرین سے سامنے کا منظر دیکھ سکتے تھے۔ پرہجوم سڑکوں سے گزرتے اسلام آباد کی کھلی اور ہموار سڑکوں پر گاڑی دوڑ رہی تھی اور ہم خوشنما مناظر میں کھوئے رہے تھے۔ پارکنگ شیڈ کے نیچے گاڑی روک کر ہمیں اتارا گیا۔ 15-20 قدم کے فاصلے پر وہ بلند و بالا عمارت تھی۔ لفٹ 3rd فلور پر جا کر رکی۔ رہنمائی کے فرائض ایک دوسرے شخص نے سنبھال لیے تھے۔ طویل کوریڈور کے سرے پر منسٹر کا آفس تھا۔ ہمیں ایک کمرے سے ہو کر ان کے آفس میں داخل ہونا پڑا تھا۔ ایک بزرگ اور باوقار شخص نے کرسی سے اٹھ کر ہمیں خوش آمدید کہا۔ وہاں موجود چاروں چہرے ہمارے لیے اجنبی تھے۔ سفید میز کے پیچھے اونچی کرسی سے ہم نے منسٹر صاحب کو پہچان لیا تھا۔ منسٹر صاحب کے ساتھیوں میں ایک وزیر خارجہ، ان کا سیکریٹری اور منسٹر صاحب کا پرسنل سیکریٹری شامل تھے۔ 5 منٹ وہی رسمی تعریف اور تحسین کی باتیں ہوئیں، پھر کریم کافی سرو کی گئی۔ جہانگیر صاحب وزیر داخلہ مخصوص لہجے میں بولے، آپ دونوں کی فائل رات میں نے پڑھی۔ ہم نے یہ بھی معلوم کر لیا کہ انیلا جہاں بیگم عرف انو کا تعلق راؤ سے ہے۔ گستاخی معاف سر، انو بول پڑی، تعلق تھا؟ جی ہاں تعلق تھا۔ منسٹر صاحب کے لبوں پر مسکراہٹ ابھری، اور کرنل راج سے بھی ایک گہرا رشتہ تھا۔ انہوں نے انو کی آنکھوں میں دیکھ کر تھا پر زور ڈالا۔ وہی جو کبھی تھا اب آپ سے کوئی نیا تعلق جوڑنے انڈیا سے پراسرار طور پر غائب ہو کر یقیناً پاکستان میں داخل ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ مسٹر جہانگیر کی بیوی شیلا کماری بھی آئی ہوگی۔ دوسری طرف گورنمنٹ آف انڈیا نے آپ دونوں کو واپس مانگ لیا ہے، جبکہ سفارتی سطح پر وہ ہمیں حاصل کر چکے ہیں۔ میں نے کہا، انڈین ہائی کمشنر کے ایک ذمہ دار آفیسر نے ہینڈنگ ٹیکنگ پر دستخط کیے تھے۔ ہاں لیکن وہ کچے لوگ تھے، اپنا بھرم زیادہ دیر تک برقرار نہ رکھ سکے۔ وہ احتجاجی مراسلہ فارن منسٹر صاحب کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ ابھی تک ہم لوگ اپنی بات پر قائم ہیں کہ انو اور جہانگیر جس روپ میں ہمیں ملے تھے، ہم نے وہی ہائی کمشنر کی ڈیمانڈ پر اس کے حوالے کر دیے ہیں۔ آپ لوگوں سے یہ بات پوشیدہ نہیں ہوگی کہ ہمارے بھی کچھ قیمتی لوگ ان کی کسٹڈی میں ہیں اور سفارتی سطح پر تبادلے بھی عمل میں لائے جاتے ہیں۔ ان لوگوں نے کچھ لو اور کچھ دو کے اصول پر سودا بازی کرنے کی پیشکش کی ہے۔ شاید آپ دونوں ان کی ناگزیر ضرورت ہیں، اس لیے 2 کے بدلے 4 دینے تک وہ آ گئے ہیں۔ آپ اپنا قیمتی وقت ضائع نہ کریں بڑے صاحب۔ انو نے کھٹ سے پیالی میں اس پر رکھ دی۔ ہمیں اپنا فیصلہ سنائیں۔ فیصلہ ہی تو ہماری حلق میں پھنس گیا ہے مس انو صاحبہ، فورن منسٹر نے کہا۔ ہم بڑے صاحب ہی نہیں ہیں، انسان اور مسلمان بھی ہیں۔ آپ لوگوں نے جن جذبوں کی خاطر اپنا ملک، اپنی قوم اور اپنا روشن مستقبل ترک کیا ہے، بحیثیت انسان ہم قدر کرتے ہیں۔ پھر آپ نے ہماری ایک بیٹی کو بچانے کے لیے خود کو پیش کیا اور تعاون دیا ہے۔ میرے ایک مسلمان بھائی، سینئر پولیس آفیسر نے آپ کو امان دینے کا عہد کیا۔ آپ نے بھی اپنے اسلاف کی تاریخ اور روایات کا مطالعہ کیا ہوگا۔ ہمارا دینی بھائی اگر کسی دشمن کو بھی امان دے دیتا ہے تو ہمارے آباء و اجداد اس کے عہد کی حفاظت کیا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک بات اور بھی ہے، اگر ہم نے سفارتی دباؤ یا ذاتی مفادات پر آپ کو قربان کر دیا تو کل روشنی کی طرف سفر کرنے والے جہانگیر اور انو ہم پر بھروسہ نہیں کریں گے، جبکہ ہم چاہتے ہیں کہ ادھر اندھیروں میں بھٹکنے والے روشنی میں آئیں۔ جزاک اللہ، انو جذباتی آواز بھی بولی۔ آج اپنے فیصلے اور تمام اذیتوں پر فخر محسوس کرنے لگی ہوں۔ اب ہماری درخواست پر آپ دونوں کو فیصلہ کرنا ہوگا، وزیر داخلہ بولے۔ میرے اس سفر کی روح کو مد نظر رکھیے گا سر، میں نے کہا۔ میرے سامنے ایک مقصد ہے، میں جذبوں کی دنیا کا انسان نہیں ہوں، میں عمل پر یقین رکھتا ہوں۔ اگر میں کہوں کہ میں انڈین سیکیورٹی فورسز کے خلاف جہاد کرنے آیا ہوں
تو یہ جھوٹ ہوگا۔ بے شک کشمیر میرا وطن ہے، کشمیری میری قوم ہے، لیکن وطن کی سرزمین پر سب سے زیادہ پیارا اپنا گھر اور قوم میں سب سے عزیز اپنا خاندان ہوتا ہے۔ میری ماں لاپتہ ہو چکی ہے، باپ زخمی حالت میں آزاد کشمیر آ چکا ہے، لیکن میری بہن اب بھی بھارتی درندوں کی قید میں ہے۔ آپ خود کو میری جگہ رکھ کر سوچئے سر، مجھ جیسا بھائی قوم، ملک یا کسی دوسرے جذبے کے لیے اپنی انرجی دل و جان کے ساتھ لگا سکتا ہے؟ میں سب سے پہلے اپنی بہن کو اس جہنم سے نکالنا چاہتا ہوں، پھر میرا رواں آپ کے لیے وقف ہوگا۔ اب کچھ کہنے کی گنجائش نہیں۔ فورن منسٹر نے کہا، وش یو گڈ لک مسٹر جہانگیر، ہم آپ کی کامیابی اور واپسی کی دعا کرتے رہیں گے۔ ہاں، اگر مس صاحبہ کو اجازت دے سکیں تو ہم ممنون ہوں گے۔ دراصل ہماری حکومت چاہتی ہے کہ قومی سلامتی کے ادارے میں ہماری بہادر خواتین بھی اپنا کردار ادا کریں۔ ہم ویمن ونگ مس انو کی سرپرستی میں دینا چاہتے ہیں۔ مس صاحبہ عاقل، بالغ اور آزاد ہیں سر۔ میں نے پیپر ویٹ سے کھیلتی انو کی جانب دیکھا، اس کا ہاتھ پیپر ویٹ پر جم گیا تھا۔ اپنے بارے میں یہ بہتر فیصلہ کرنے کی پوری آزادی اور صلاحیت رکھتی ہیں۔ مس انو وزیر داخلہ بول پڑے، نوبل کاز کی خاطر ہم آپ کی خدمات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں فی الحال مظفر آباد جانے کی اجازت دیجیے سر، انو نے جواب دیا۔ میں ذہنی طور پر کوئی ذمہ داری قبول کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، ہم دونوں مشورہ کریں گے۔ ٹھیک ہے، آپ کو آج ہی بائی ایئر مظفر آباد پہنچا دیا جائے گا، وزیر داخلہ نے کہا۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ ہمارے ذرائع مسٹر جہانگیر کے والدین کو تلاش کرنے میں مصروف ہیں، آپ بھی اپنے طور پر ان کو تلاش کریں، آپ کو وہاں ہر قسم کی سہولتیں دی جائیں گی۔ بہت بہت شکریہ سر، میں نے ممنون لہجے میں کہا۔ میں جہاں بھی ہوں گا آپ کی قدردانی اور میزبانی کو یاد رکھوں گا۔ ان لوگوں نے ہمیں بڑی گرم جوشی سے رخصت کیا۔ ڈی آئی جی اپنے آفس میں تھے، ان کے پی اے کے آفس میں ایس ایس پی اکرم اور ان کے والد ہمارا انتظار کر رہے تھے۔ ان کو ہمارے پروگرام سے آگاہ کر دیا گیا تھا۔ ملک صاحب نے مجھے باہوں میں لے لیا تھا اور انو کا سر سینے سے لگا کر اس کے بالوں پر پیار کرتے ہوئے رو پڑے۔ پھر بڑے صاحب کے چیمبر میں سب نے چائے پی۔ انکل، میں آپ کو خوفزدہ نہیں کر رہی، صرف احتیاط کی درخواست کروں گی، انو نے اکرم کے ابو سے کہا۔ ابھی سارے شیطان یہاں سے ختم نہیں ہوئے، منیرہ کو تنہا نہ چھوڑیے گا، اور آپ اکرم بھائی اپنے فرائض میں ان لوگوں کی خبر گیری بھی شامل رکھا کریں۔ والدین اور بھائی بہنوں سے کوئی دوسرا رشتہ اتنا عزیز نہیں ہوتا، انہوں نے ہی مجھے اپنی محبتوں سے خارج کر دیا تھا انو بہن، اکرم صاحب نے شوقی لہجے میں کہا۔ میں آپ لوگوں کی گواہی اور سفارش میں ابو جی سے درخواست کرتا ہوں میرے پاس چلے آئیں، مجھے خدمت کا موقع دیں۔ کیوں انکل؟ انو نے پوچھا۔ اکرم بھائی کو کیا آپ مایوس کریں گے؟ نہیں بیٹی، ملک بولے، اب میں منیرہ کی ذمہ داری بوڑھے کاندھوں پر نہیں اٹھا سکتا، اسے لے جائے، ہم بوڑھے لوگ اس گھر سے اپنا ناطہ نہیں توڑ سکتے۔ آپ لوگوں کے لیے سیٹیں حاصل کر لی گئی ہیں، بڑے صاحب بولے۔ وہاں کے آئی جی صاحب سے میری بات ہو گئی ہے، یعنی وہاں بھی ہم پولیس کے مہمان ہوں گے؟ انو نے کچھ ایسے انداز میں بات کی کہ حاضرین نے کہکا لگایا۔ ہاں میڈم، بڑے صاحب بولے، اچھے لوگوں کے ہم اچھے میزبان ہوتے ہیں۔ ہنسی مذاق میں ہمیں ایئرپورٹ کے لیے روانہ کر دیا گیا تھا۔ تو دوستو، اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔